تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ہوتا ہے اسٹرینجر ذہن کے پاسٹ کا خلاصہ، جس سے اینا اور مسیح ہوتی ہے حیران، وہیں گرفتار ہو جاتا ہے ڈاکٹر ناز، پر اسٹرینجر کرتا ہے حیران اینا کو جدا ہونے کی بات کر کے۔ اب آگے لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ اسٹرینجر کہتا ہے آج اس شدت سے اتنی نفرت کرو کہ پھر کبھی ملاقات بھی ہو جائے تو نظریں چرانے کی نوبت نہ آئے۔ انجان تم بھی تھیں، آج اجنبی ہم بھی ہیں۔ اور پھر وہاں فائر فلائز آ جاتے ہیں، اینا کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور اسٹرینجر اپنے آنسو چھپا کر ایول اسمائل کرتا ہے۔ اینا کہتی ہے کتنی عجیب بات ہے، آج میرا دل اداس ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں، وہیں انجان اجنبی بن کر تم مسکرا رہے ہو، کہتے ہو مجھ سے نفرت کرو، پر پھر کیوں؟ ایک عجیب سا محبت کا احساس آج بھی محسوس ہو رہا ہے۔ سب وجہ سارے مطلب پورے ہو گئے، پر پھر بھی میرے ساتھ کھڑے ہو اتنے پاس۔ اسٹرینجر کہتا ہے نہ جانے تم اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر پا رہی، کیا یہ بات کافی نہیں مجھ سے نفرت کرنے کے لیے کہ میں تمہارا مخلص کبھی تھا ہی نہیں بلکہ دشمن ہوں؟ تو اینا کہتی ہے پر یہاں تو دکھاوا بھی سچا بہت اپنا سا تھا، اسی لیے دل اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کیا کروں، یہ دل اب میرے قابو میں نہیں، تمہارا غلام بن بیٹھا ہے۔ اب اس غلام کو چھوڑ کر جاؤ یا پھر سے مہرہ بنا کر سزائے موت دو، سب قبول ہے۔ لٹ بھی چکی ہوں اپنوں کے ہاتھوں، اب بک بھی چکی ہوں، رسوا زمانے نے کیا، اب تو بس جدائی میں بچھڑنا باقی ہے، موت سے موت تک کا سفر طے کرنا باقی ہے۔ فیصلہ جو بھی ہو، کوئی چھوٹی امید مت دینا، ورنہ اس بار یہ غلام تمہارے ہاتھوں میں اپنا دم توڑے گی۔ تو مریم کہتی ہے اینا ہوش میں آؤ، محبت میں اتنی بھی اندھی مت بنو کہ ماتم میں تمہارا نصیب رہ جائے۔ وہ دشمن ہے تمہارا ہمارا، اور غیروں سے وفا کی امید نہیں لگایا کرتے، کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ چلو ہاں بیٹا، بھول جا سب کچھ، بھلے ہی نصیب نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا، مگر اب بھی تیرے پاس ہم دونوں ہیں، اور اب سے تجھے اتنی خوشیاں دیں گی کہ پھر کبھی تو اداس نہیں ہوگی۔ تو اینا دونوں سے کہتی ہے کہنا کتنا آسان ہے، پر کیا واقعی کسی کو بلانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں ماں، دل میں بسانے والوں کو بھلایا نہیں جاتا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو وہیں بھیڑیوں کی بھیانک آوازیں آتی ہیں اور اینا گھبرا کر اسٹرینجر کے گلے لگ جاتی ہے۔ اسٹرینجر کی سانسیں وہیں تھم جاتی ہیں اور وہ دل میں کہتا ہے کیا عجیب منظر ہے، جہاں مجبوریاں وفا نبھا کر دل کو جلا رہی ہیں، اور وہیں آج میں اپنے آپ کو انسنا بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں اینا، یہ فیصلہ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر اب تم ان فاصلوں کو کم کیوں کر رہی ہو؟ نہیں یہ ممکن نہیں، اگر آج اس سے جدا نہ ہوا تو وہ کل خود سے ہی دور ہو جائے گی۔ آج جو اینا ٹوٹ گئی ہے، جل رہی ہے، کل میری وجہ سے وہ تڑپتی رہے گی، اس کی ساری زندگی اندھیروں میں ہی گزر جائے گی۔ نہیں۔ اور اب اسٹرینجر اینا کو خود سے دور ہٹاتا ہے، جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ مریم اور سامیہ سے سنبھالتے ہیں تو اسٹرینجر کہتا ہے بس کرو اینا، یہ پاگل پن یہی ختم کرو، میرا فیصلہ آج پختہ ہے، اور اب تمہارے یہ آنسو میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے، میں تمہارا دشمن ہوں اور تم سے بہت نفرت کرتا ہوں، الوداع۔ اور یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے۔ اس کے کچھ پلوں بعد ہی اینا کو شدید سینے میں درد ہوتا ہے اور وہ اس درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دونوں مریم اور سامیہ گھبرا کر زین کو پکارتے ہیں اور پھر وہیں سین کٹ ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں نا اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہاں مریم اور سامیہ تو دکھائی دیتے ہیں، پر وہاں اسٹرینجر کہیں نہیں ہوتا۔ وہیں ڈاکٹر باہر آتا ہے اور دونوں سے کہتا ہے اینا کو پھر سے دیکھ کر خوشی تو ہوئی ہے، پر آنٹی جس حال میں وہ یہاں لائی گئی ہے، اینا کی یہ حالت دیکھ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں جی، ڈاکٹر ناز وہ سینئر ہے اور انہوں نے وہ سب کیا، پورا ہاسپٹل شاکڈ میں ہے، پر آنٹی اچھا ہوا آپ لوگ اسے وقت پر یہاں لے آئے، ورنہ خطرہ بڑھ جاتا۔ تو دونوں گھبرا کر پوچھتی ہیں کہ اینا کو ہوا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر شمس بتاتا ہے دراصل ای سی جی الیکٹروکارڈیوگرام سے اینا کے ہارٹ کو مانیٹر کیا گیا ہے، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اینا کو انسٹیبل انجائنا اٹیک یعنی ڈسرپٹڈ ایتھروسکلیروسس ہوا ہے، اور اس دل کے دورے کی وجہ سے اینا کو شدید سینے میں درد ہوا تھا،
اور یہ کنڈیشن کسی ایموشنل بریک تھرو کی وجہ سے بھی اکثر ہوتی ہے اور لگتا ہے انہوں نے کوئی صدمہ دل پر لیا ہے۔ فی الحال تو سب کچھ کنٹرول میں اور ہم نے اسے نائٹروگلیسرین دی ہے، یہ میڈیسن کم کرے گا اس درد کی شدت کو اور ساتھ ہی خون کا دورانیہ بھی سب جگہ اچھے سے پہنچ پائے گا۔ لیکن تو سامیہ پوچھتی ہے لیکن کیا ڈاکٹر، کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ تو ڈاکٹر بتاتا ہے اگر یہ مزید اسٹریس لے گی تو اس بار انسٹیبل ایتھروسکلیروسس درد کی شدت کرونک پین سے بھی کئی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس صورت میں سرجری لاسٹ آپشن ہے، مینس بائی پاس۔ اینا کے لیے یہ سب آسان نہیں، آپ دونوں کو ہی حوصلہ رکھنا ہوگا۔ ایک سوال ہے، کیا اینا نے پھر سے وہ ڈرگ تو استعمال نہیں کیا؟ تو مریم کہتی ہے نہیں اینا نے پھر وہ ڈرگ کبھی نہیں لیا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ اینا آپ سے کوئی سٹریس نہ لے، فی الحال تو وہ سو رہی ہے، باہر ہی اس کے اٹھنے کا انتظار کریں، آپ فکر نہ کریں اینا ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر چلا جاتا ہے۔ اب دونوں ہی اداس ہوتی ہیں اور مریم کہتی ہے دیکھو سامیہ، تم چاہو تو گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو، پھر آ جانا، آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہارے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ تو سامیہ کہتی ہے ایک ماں کا دل آج بہت رویا ہے اپنی بچے کی یہ حالت دیکھ کر، نہ جانے اوپر والا اور کتنا آزمائے گا اسے۔ بے وفا نہ تھی نہیں اور وفا نبھا نہیں سکتا زین، عجب کھیل ہے قسمت کا، کوئی پاس رہ کر بھی روتا نہیں اور کوئی دور جا کر بھی لوٹتا نہیں۔